ٹائم، وقت کیا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے، پرانا سوال بھی ہے کہ علامہ اقبال جو تھے ان کو ایک دفعہ لیکچرز کے لیے بلایا گیا انگلینڈ کے اندر، فلسافیکل لیکچرز کے لیے. تو اس میں ان سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو آپ لیکچر دیں گے اس میں ٹائم کے اوپر جو اسلام کا پوائنٹ آف ویو ہے اس میں بھی آپ نے تھوڑا سا بتانا ہے، ڈیٹیل میں بتانا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے ٹائم کا، اور اسپیشلی پھر اسلام کے اندر جو روحانی سلسلہ ہے اس کے اندر وقت کی جو ہے وہ کیا ہے ڈیفینیشن. تو اس پہ پھر انہوں نے خط لکھا تھا گولڑے پیر مہر علی شاہ صاحب کو. میں نے وہ ملفوظات مہریہ میں یا مہر منیر کے اندر وہ پڑھا ہے یہ واقعہ. تو وہ خط جو تھا وہ اس وقت جب پہنچا پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس تو وہ ان کا بالکل آخری حیات کا وقت چل رہا تھا، یعنی کہ وہ قریب المرگ تھے. تو اور ان کی کوئی اس طرح کی چیز جو ہے نا وہ آپ کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. خیر یہ جیسے ایک ضمنی واقعہ آ گیا، لیکن بہرحال سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے اور بہت اہم بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے. تو تھوڑا سا اس پہ ذرا آپ ہمیں بتائیں آسان الفاظ میں، تاکہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ ذرا اس کو جو اس پہ دلچسپی رکھتی ہے وہ تھوڑا سا کر سمجھ سکے کہ یہ وقت کیا ہے. جو یہ گھڑی پہ ٹک 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 ہو رہی ہے بس یہی وقت ہے، یعنی وقت بیسیکلی فی نفس ہی کچھ اور کوئی چیز ہے اپنے اندر. وہ تھوڑا سا دیکھیں وہ اصل میں تو سوال زیادہ تر خیر اس سے ریلیٹڈ بھی ہے یہ سوال بھی کہ وقت اتنی تیزی سے کیوں گزر رہا ہے آج کل یہ اس کے اندر ہی میں بالکل اسی لیے ایڈ کر بالکل رہی ہوں کہ مجھ سے بھی کئی دفعہ بہت سے لوگوں جی نے جی سوال کیا ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں. آپ نے بھی تو ایک دن پوچھا تھا کہ میم ایک ویک جو ہے ایک ہفتہ اتنی جلدی گزر جاتا ہے، بالکل اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے تو سال ایٹ لیسٹ ہمارے بچپن میں بھی بالکل ایسے ہی یاد ہے مجھے. کوئی اب ہم اتنے کوئی فرعون کے زمانے کے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی مجھے یاد ہے کہ جی ہمارے بھی بچپن میں بالکل ایسے ہی تھا. سال جو ہوتا تھا اور نئی کلاس میں جانا ایک بڑا ایسا ٹائم لگتا بڑی وہ ایک اتنا، ایسا ہی ہے. پھر وہ سمر ویکیشن ہوتی تھی تو بالکل وہ بڑی سے طویل سلو لگتی سلو، تھی. ایون سردیوں کی طویل راتیں ہمیں یاد ہے وہ ختم راتیں ہونے کا نام نہیں لے رہی، گرمیوں کی تو طویل دن ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے. یہ ایک اصل میں زیادہ میں اس پہ ہی بات کروں گی. وقت کی ڈیفینیشن بھی دے دیتی ہوں لیکن میں اس کو سائنٹیفکلی اتنا زیادہ پروو نہیں کروں گی کیونکہ ہم سائنس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں، جی ہم جی تو جی انسان انسان پہ بالکل بات کرتے ہیں. صحیح بات. تو پہلے ہم ظاہر وقت اللہ کی بنائی ہوئی ایک اپنی ایک الگ سے ایک مخلوق ہے. اوکے. پہلے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو بہت ساری اللہ نے آلموسٹ 6000 سے بھی زیادہ مخلوقات ہیں. اس دنیا کی بات کر رہی ہوں، زمین کی. جی جی اس کل کے عالم کی بات علاوہ نہیں ہو کل رہی. عالم کی بات نہیں جی. ہو رہی، اور وہ تو ظاہر ہے کہ اور جتنے سیارے ہیں ستارے ہیں، عالم جو ہے یہ زمین نہیں ہے. اور اب یہ تھوڑی سی بات ادھر ادھر ہو جائے گی لیکن چونکہ یہ ٹائم سے منسلک ہے تو کہ یہ کل عالمین، عالم کا لفظ نہیں آیا ہے قرآن عالمین پاک کے میں، لفظ ہے. کل عالمین. تو پھر یعنی کہ بہت سے عالم ہیں اور ایک عالم میں یہ زمین انکلوڈ نہیں ہے. بالکل صرف ایک بندہ. اس میں آپ کی گلیکسی بھی انکلوڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کی گلیکسی کے آگے جو اور آپ کی پوری جو کہکشاں ہے ایک، وہ بھی انکلوڈ نہیں ہے. ایک عالم جو ہے اس سے وہ جو ان کا یہ روجر گیا ہے، پتہ نہیں وہ جو آخری ایک اسپیس شپ بھیجا انہوں نے، روجر، پتہ نہیں اب میں اس کا نمبر بھول گئی ہوں کون سا نمبر کا، جو اتنی دور چلا گیا ہے کہ مطلب اس نے واپس کبھی نہیں آنا. اور وہ اس نے ایسی جگہ پہ وہ پہنچ گیا جو پانی وہ جو ڈسکور ہوا ہے کائنات میں جو ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ جس کے بارے میں یہ بات اب تھوڑی سی ادھر نکل گئی ہے کہ وہ اتنا ہے کہ زمین سے کوئی لاکھ، یا میں یہ ایگزیکٹ فگر نہیں ہے کیونکہ میں سائنس پڑھتی ضرور ہوں، سائنٹیفکلی وہ چیزیں دیکھتی بھی ہوں، لیکن سائنٹیفکلی ہم نے پروو نہیں کرنا کیونکہ ہم انسانوں پہ بات کرتے ہیں. ہمیں
انسان ہم اس کے اوپر بات کرتے بالکل ہیں. صحیح. تو وہ پانی اتنا ہے پتہ نہیں کتنے گنا زمین کے پورے پانی سے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ وہ ٹھہرا ہوا ہے اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہو گیا. اور ابھی یہ بھی ایک عالم نہیں ہے. تو کل عالمین آپ پھر سمجھ لیں کہ پھر اب کتنے ہوں گے. کون ہے وہ، پھر وہ کہاں ہے. وہ پیرالل ہے. یہ ابھی بڑی عام سی اب تھیوری آف ریلیٹیوٹی بڑی عام سی ہو گئی ہے کہ وہ جنات ہم کو کہاں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم دوسرے بینگ ہیں، وہ کاغذ کے اوپر ہم رکھے ہوئے ہیں، ہم چل رہے ہیں جیسے کہ ایک باکس ہے تو باکس کے اندر جیسے گڑیاؤں کا ایک گھر بناؤ تو آپ ان کو اوپر سے دیکھ رہے ہو تو وہ ایک ڈائمینشن ہوگی، دوسری ڈائمینشن، ابھی کل 11 ڈائمینشنز جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے سائنٹیفکلی ہیں. اس میں سائنس آخر کا جا کے یہ سارے علوم جو ہیں ان کا نقطہ جا کے ملتا ہے ایک ہی جگہ پہ. کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ریئلٹی ہے وہ کسی اور کے پاس کہیں اور طرح کی ہو جائے، دوسرے کے پاس کہیں اور طرح کی ہو ریئلٹی جائے. تو یونیک ہے، ایک ہی ہے. جو ٹروتھ ہوتا ہے نا اس کے راستے مختلف ہو سکتے ہیں جانے کے، لیکن ریئلٹی یا حقیقت بدل تو نہیں جا منزل سکتی. تو ایک ہی ہے. فار ایگزامپل کوئی شخص کسی دکان میں جانا چاہتا ہے تو وہ ایک راستے سے جائے تو اس کے راستے کے جو مناظر ہیں وہ چیزیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. کوئی کار سے جائے گا تو اور طرح سے جائے گا، بائک پہ جائے گا، لیکن جب وہ پہنچے گا تو دکان کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں بدل جائیں گی. مطلب جو حقیقت ہوتی ہے وہ آپ کسی بھی اینگل سے ہیں، وہ حقیقت کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ درست ہوتی ہے. یعنی اور اس طرح وقت جو ہے اس کی بھی ایک حقیقت ہے. تو جو وقت ہے یہ میں اسی طرف آ رہی ہوں سمیٹ کے کہ جو کل عالم ہیں ان میں یہ سب ایسے نہیں ہیں کہ بھئی اس کے بعد یہ آئے گا دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، ایسا نہیں ہے. وہ عالمین ایٹ دا مومنٹ یہی ایک جگہ ایک ہی اینگل میں سب موجود ہے. اور یہ آپ کی رسائی ہے. یہ ایک انسان ہے، واحد ایک انسان، کہ وہ اگر چاہے تو ہر عالم تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. اس کے اندر اتنی پاور ہے، اس کے اندر اتنے موڈز ہیں یا طاقت ہے یا علم ہے. جیسے اللہ نے کہا کہ آ سکو تو آؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پابندی نہیں ہے، منع نہیں کیا. آ سکنے کا مطلب کیپیسٹی، کین، بالکل صحیح. سکنا، کین یو تھنک، کین یو ڈو، اگر تم کر سکتے ہو تو کر لو. تو انہی میں سے جو وقت ہے اس کے اوپر ایکسیس کیسے ہو سکتی ہے. جیسے یہ تھیوری ہے کہ بھئی کہاں پہ ٹائم کیسا ہے، کہاں پہ ٹائم کس طرح سے ہے، یہ ہمیشہ سے تھا کہ نہیں تھا. اب سب لوگ کہتے ہیں نا کہ جب عامل ہی نہیں ہوگا تو معمول کہاں سے ہوگا، لیکن وقت جو ہے وہ معمول نہیں ہے، یہ الگ سے اپنی ایک مخلوق ہے. ٹھیک ہے، کریٹ کیا گیا ہے. یہ کریٹ کیا گیا ہے، یہ آپ اس کو برت رہے ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو برت رہا ہو. ہاں ٹائم بھی تو آپ کو برت رہا ہے. جی صحیح ہے. وہ بھی تو آپ اگر استعمال نہیں کر رہے تو وہ وقت گزر رہا ہے. وہ تو گزر رہا ہے، وہ نہیں چل رہا. جو چیز موومنٹ میں ہے وہ کیا کائنات کی مثال کے طور پہ کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ٹھہری ہوئی ہے. آپ کی باڈی کے اندر چھوٹا سا جو سیل ہے اس کے اندر جو نیوٹرون ہے، جو الیکٹرون ہے، کیا وہ گردش نہیں کر رہے اپنے سیل کے گرد؟ تو جو بیسک ایک ذرہ ہے چھوٹا سا چھوٹا، جو ابتدائی آفرینش سمجھ لیں، ابتدا سمجھ لیں بننے کی، تو پھر جو چیز سرکولیشن میں ہے وہ وقت ہے. بالکل صحیح. سائنس اور طرح سے پروو کرتی ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ آپ اور وقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. بالکل ایسے ہی جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں، یہ بڑی ایک باریک سی بات ہے، جب آپ آئینہ دیکھتے ہو تو آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو نا، تو آپ اپنا وہ والا اینگل نہیں دیکھتے جو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا. دیکھتے آپ اپنے آپ کو. آپ نے مانگ اگر اس طرف نکالی ہے تو آئینہ آپ کو اس طرف دکھائے گا. دیکھ آپ اپنے آپ کو رہے ہو، تو جو آپ آئینے میں دیکھ رہے ہو سمجھ لو کہ وہ وقت ہے. آپ ایک تصویر کے دو رخ ہیں، لیکن انسان جو ہے اپنے دوسرے رخ کو ہمیشہ فراموش کرتا ہے. وقت کو انسان نے فراموش کیا. اگر جس کو وقت کا علم ہو جائے،
وقت کی اہمیت کا پتہ چل کیا جائے. بات. اہمیت وہ نہیں کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، اس کی اہمیت یہ نہیں کہ وقت اصل ہے کہ وقت دراصل سرکولیشن کا نام ہے. آپ جتنے زیادہ متحرک ہو جی وقت اتنا آپ کی گرفت میں ہے. گرفت میں ہے. صحیح. یہ جو تحرک ہے کائنات کا جو سلسلہ ہے، چلنا کا، ایک سورج کے گرد وہ سیارے ہے. ایک میں کہتی ہوں اگر آپ نے وقت کو سمجھنا ہے تو آپ اسپیس کو سمجھیے. جی ٹھیک ہر ہے. چیز دوسرے کے گرد سرکولیشن ہے. کر رہی آپ کی باڈی کے اندر ہر چیز. چاند جب چاند جو ہے وہ 14ویں کا ہوتا ہے تو وہ دریا پہ افیکٹ کرتا ہے. وہ کیا چیز ہے جو لہروں کو اتنی بلند کر لیتی ہے. یہ تحرک ہے. جوار بھاٹا. یہ تحرک ہے. یہ متحرک ہونا ہوتا ہے. یہ آپ کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں، آپ سمپل سی بڑی عام سی مثال ہے، پانی کو آپ کھڑا کر دو تو وہ گندا ہو جاتا ہے. جی بالکل ایسے. اور جتنا تیزی سے وہ چلتا ہے وہ اتنا زیادہ صاف ہو جاتا ہے. اس میں اتنی شفا آ جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. دریا سوات کو دیکھیں، اس کی تیزی کو دیکھیں، آپ اس کا شور سنیں ذرا. یہ وقت ہے. صحیح ہے. اور وہ جو وقت ہے وہ آپ ہو. تو اگر آپ نے اپنا آدھا حصہ اپنے سے جدا کر کے رکھا ہوا ہے تو پھر آپ تو آئیڈل ہو گئے. آپ کے اندر گندگی تو جمع ہوگی. بالکل صحیح ہے. جیسے میں نے کہا کہ پانی ٹھہرے گا تو ابھی میں اس کو سائنٹیفکلی ہمارا چونکہ وہ اینگل نہیں ہے اور تو انسان ہے. لیکن بیسیکلی آپ ہو تو وقت ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ جب سو جاتے ہو جی تو آپ کا وقت کہاں ہے؟ آپ کو تو نہیں پتا. جب آپ اٹھو گے آپ کہو گے اچھا میرا وقت اب شروع ہو گیا. تو وقت اور انسان، ہر انسان کو سمجھ لیں کہ یہ اس کا ایک باڈی کا حصہ ہی ہے. اس کا اپنا ایک حصہ ہے. وہ چاہے تو اس کو بڑھا لے. بالکل میں بڑے وثوق سے یہ بات کر رہی ہوں کہ وہ چاہے تو اپنا وقت بڑھا لے، چاہے تو کم کر لے. اچھا تو پھر اس پہ ہم بات کریں، برکت اسی سے نکلی ہے. جی وہ تیزی سے جو میں اسی طرف آ رہی تھی کہ وقت چاہے تو بڑھا لے چاہے تو کم. میں وہ آپ کے بڑھانے سے مجھے یاد ہے برکت کا نا کہ ہاں جیسے کہ غزالی کے بارے میں کہا جاتا ہے، راصفہ اور کیمیائے سعادت اور باقی بہت ساری کتابیں لکھی اس نے. کہتے ہیں کہ عام اگر سوچا جائے تو ممکن نہیں. دیکھیں اب یہ جو علم کے 4 درجے جو ہیں اوتھینٹک کہ علم ہے کیا، جی اس کے جو 4 درجے ہیں وہ بھی اب آخری لاسٹ جو اوتھینٹیکیشن ہے وہ امام غزالی کی ہی ہے. صحیح. اور انہوں نے جو اس کا تیسرا درجہ، پہلا درجہ یہ ہے کہ بھی آپ نے جاننا ہے، فنکشنل علوم ہے، وہ جاننے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ کیسے بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی جاننا، اس میں انہوں نے کوئی موبائل فون کے جاننے کا نہیں بتایا. بیسیکلی تو ظاہر ہے کہ انسان کیا ہے، وہ کیسے بنتا ہے. مخاطب تو انسان. مخاطب تو انسان ہے. دوسرے درجے پہ کہ اچھا انسان ہے کیا، جو میں نے ہمیشہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے اپنے بارے میں جانیں. پھر انہوں نے عامل، انسان، معمول، وقت سمیت سب کچھ کہ یہ کیا ہے، یہ کائنات ہے کیا، یہ سب کچھ کیا ہے، اس کی حقیقتیں کیا ہیں. کیونکہ عامل انسان ہے تو برتنے والی جو چیزیں ہیں جو اس کے ایکسیس میں ہیں، جو جس پہ وہ کام کر رہا ہے، اس کو جاننا وہ کیا ہے. ایک چیز کو جاننے سے، عامل کو جاننے سے معمول کے جانا تو نہیں جا سکتا. جی. تو یہ جاننے کے بعد جب اس نے یہ سارا جان لیا کہ انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے، تو تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ اتنا کچھ جان لینے کے بعد علم کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اور بھی ابھی کچھ باقی ہے جاننے کے لیے. پھر وہ اور ایکسیس کرتا ہے اور اتنا جان لیتا ہے کہ جتنا اس کا ابھی ہمارے دماغ کا صرف 14واں حصہ استعمال ہوا ہے. تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر دماغ کا سارا حصہ بھی استعمال کر کے وہ جان لے تو بہت آگے پرے کی بات ہے. تو تب بھی چوتھے درجے میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ جتنا میں نے جانا تب مجھے پتہ چلا کہ اس سے کہیں زیادہ جاننے کے لیے باقی لا ادری، میں کچھ نہیں جانتی. جی تو یہ جب انہوں نے یہ ساری تھیوری دی ہیں تو کوئی نیند میں ایسے بیٹھے بیٹھے تو نہیں دی نا. اس کے پیچھے انہوں نے ظاہر ہے کہ ریسرچ جانا اور جاننے کے بعد کہا کہ ابھی اتنا کچھ جاننا باقی ہے. تو پھر ان کے پاس اتنا وقت کہاں سے آیا. جیسے ابھی وہ اسی سے ریلیٹیو آپ بات کر رہے ہو نا کہ برکت کی بات کر رہے ہو کہ کسی کے کام میں اتنی برکت اور کسی کے کام، تب یہ برکت مطلب جیسے میں نے کہا تھا کہ سوال کیا ہے مجھے کسی نے کہ وقت اتنی تیزی سے آج کل کیوں گزرتا ہے، پہلے چھٹیاں اتنی طویل لگتی تھیں.
ہر بندہ محسوس کرتا ہے کہ سال کا پتہ ہی نہیں چلتا. کتنی تیزی سے صبح ہوتی ہے، وہی انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کولو کا بیل ہے، بیل ہے، بالکل وہ بالکل. گھومے جا اور رہا کہتا ہے گھومے جا کتنے رہا کام جو تھے وہ کر ہی رہ نہیں گئے پائے. تھے. اچھا اب اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں گی، وہ ایسی مثال کہ جس میں میری کوشش ہوتی ہے میں وہ مثالیں دوں کہ جو سب کے ایک طرح سے سب کے ساتھ پیش آ چکی ہوں. آپ نے ایک نوٹس کیا ہوگا کہ جب آپ کہیں جاتے ہو جی. کسی کے گھر کہیں بھی، ہوں تو آپ کو وہ جگہ وہ وقت کافی طویل لگ رہا ہوتا ہے. ہوں چلیں جتنا بھی لگ رہا ہوتا ہے، چلیں طویل نہیں لگا، لیکن یہ بات ہے کہ جب آپ وہیں سے جی. اسی جگہ واپس آتے ہو ہوں تو یہ سب کو پتا ہوگا کہ وہ جگہ ہمیں لگتا ہے کہ جلدی ختم ہو گیا سفر. جاتے ہوئے کچھ اور تھا، جاتے ہوئے زیادہ لگتا ہے، آتے ہوئے کم لگتا کم ہے. لگا. فاصلہ وہی ہے. یہ سب کو اس چیز کے بارے میں پتا ہوگا کہ جہاں کہیں بھی کبھی بھی کوئی شخص کسی جگہ جاتا ہے، جب وہ واپسی کے سفر میں لفظ استعمال آپ یاد رکھیے گا، اس پہ بات ہوگی کہ واپسی کا جو سفر ہوتا ہے وہ شارٹ لگتا ہے. شارٹ لگتا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ جی. اس وجہ کے اندر ہی یہ سارا کچھ چھپا ہوا ہے. موجود ہے. اچھا واقعی سوال تو ہے کہ وجہ کیا ہے. یہ میں نے وہ مثال دی ہے جو سب کے ساتھ پیش آتی ہے کہ جب کہیں وہ جاتے ہیں تو واپسی پہ وہ سفر اتنا نہیں لگتا، کم لگتا ہے. جانے کی نسبت. وجہ ہاں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں خود آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہی وجہ ہے جو ساری اس چیز کی کہ وقت تیزی سے کیسے گزرتا ہاں ہے. اس کی بیس ہے. اچھا ابھی جو میں نے مثال دی تھی کہ آپ سوئے ہوئے ہوتے ہو تو آپ کا وقت رک جاتا ہے. جی. وقت نہیں رکتا، آپ کا وقت رکتا ہے. آپ رکتے ہیں. آپ کا وقت ہے نا، ایسا ہی ہے بالکل نا؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. آپ کا وقت رکتا وقت ہے. رکتے ہیں. اسی طرح کیونکہ آپ وہ سارا ٹائم آبزرو نہیں کر رہے تھے. یہ ہے تھیوری آف آبزرویشن. اچھا اس کا باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ ہے سائنس کی. اچھا تھیوری آف آبزرویشن. آبزرویشن. اچھا دیکھیں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک سفر نے، اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ روز ایک راستے سے جب آپ جاتے ہو تو وہ جب اس راستے پہ آپ پہلی بار گئے تھے جی. تو تب بھی وہ آپ کو لمبا لگا. لگا. لیکن جب آپ ڈیلی آپ جی آفس جی کے جی. اس راستے سے جاتے ہو ہاں یوز ٹو ہو گئے ہیں. تو یہ یوز ٹو نہیں ہے، یہ دراصل یہ بات ہے تھیوری آف آبزرویشن کی. جب آپ کسی نئی جگہ جاتے ہو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ انسان کا وقت جو ہے وہ اس کی ہی ذات کا حصہ ہے. آپ ہر چیز کو نوٹس کر رہے ہوتے ہو، دیکھ رہے ہوتے ہو. بالکل صحیح. ایک ایک تفصیل پہ جا رہے ہوتے ہیں. ایک ایک چیز. جب آپ واپسی کے سفر میں ہوتے ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا اس ریسٹوران کے بعد یہ چیز تھی، آپ اس کو نہیں دیکھتے. پھر اس ریسٹوران کے بعد وہ ریڑھی والا کھڑا تھا، آپ نے پہلے آپ کا جو انکانشیس ہے نا اس نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہے. آپ نے دیکھا نہیں، دیکھے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا تھا. اور اس ٹائم آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ ریسٹوران تھا، لیکن آپ کا برین جو ہے ساتھ میں کچھ اور چیز سوچ رہا ہے. وہ والی چیز سوچ رہا ہے جو دراصل وہاں پہ موجود نہیں ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے، جب آپ کہیں ہوتے ہو، کچھ کر رہے ہوتے ہو، لیکن آپ کا مائنڈ جو ہے کہیں اور وہ چیز سوچ رہا ہوتا ہے جو دراصل وہاں پہ ایگزسٹ نہیں اس منظر میں نہیں ہے. اس منظر میں نہیں ہے. یہ ہے تھیوری آف آبزرویشن. تو پھر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وقت جو ہے وہ تیزی سے گزر رہا ہے. صحیح ہے. یا تھوڑا سا